جیسا کہ ٹیکنیکل ویکنس سامنے آئی ہے اس میں، ٹھیک، اور ان کو ظاہر ہے اس پہ کام کرنا پڑے گا. جی ہاں، بیٹ اور پیڈ کے درمیان گیپ نہ رکھیں، وکٹ کو دیکھیں کہاں ہے. آپ میڈل پہ کھڑے ہوئے ہیں، بال آف سٹمپ پہ آ رہی ہے، آپ تو آؤٹ ہونے کی تیاری خود ہی کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے سیکنڈ اننگ میں پھر انہوں نے گیپ چھوڑ دی اور ڈرائیو کر رہے ہیں. تو یہ کافی بڑی ویکنس ایکسپوز ہوئی ہے. کیونکہ اس لیے میں نے اس لیے یہ بات کیا ہے کہ جب ہم جیتتے ہیں تو وہ ہم ویکنس بھول جاتے ہیں. ہمیں جیت کے بھی غلطیاں کی ہوئی ہوتی ہیں نا، ان کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتے تاکہ آگے پھر ان سے سیکھیں. جب ہم ہارتے ہیں تو چھوٹی سی غلطی کو بھی ہم بڑا بناتے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی، لیکن جب جیتے ہیں تو اتنی بڑی غلطی کو بھی بھول جاتے ہیں. جی ہاں، یہ بڑی غلطی. اس کو بیلنس رکھنے کے لیے کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہمیں تھوڑا سا اس پہ بہت دھیان دینا پڑے گا. اسپنرز کی بھی آپ نے جو بات کی تھی، دیکھیں نا، ٹاس جیت کے اگر آپ 2 اسپنر کھلا رہے ہیں آپ کو بیٹنگ کرنی چاہیے. ٹھیک نہیں 3 ہے نا، حفیظ بھی ہیں بلکہ 3 یعنی 2 مین اسپنر، تیسرا حفیظ. شاید وہ انگلینڈ کی بات کر رہے ہیں، انگلینڈ کے اچھا انگلینڈ کی نہیں، ٹاس تو ہم نے جیتا نا. ٹاس ہم نے جیتا ہے. تو کیونکہ چوتھے 5ویں دن کی وکٹ جو ہے کیسی بھی ہو، عام طور پہ انلیس ڈیڈ وکٹس ہوں بالکل فلیٹ، تو وہ زیادہ فلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ایسا کم ہوتا ہے. تو وہ فیصلہ تو ٹھیک تھا. تھوڑی بہت ظاہر ہے فریش ہوتی ہے وکٹ شروع میں. دیٹ واز دا رائٹ ڈیسیشن. اب جو پاکستان کو جو ایڈوانٹیج میں سمجھتا ہوں ملی، وہ اس وقت اس وجہ سے ملی انہیں ایڈوانٹیج کہ پاکستان کی جو یہ والی جو اننگز تھی، اس میں کوچ جو ہیں محسن خان، میں سمجھتا ہوں ان کا بھی بہت کردار ہے. اور انہوں نے بریک میں بھی بات کی ہوگی، بلکہ انہوں نے بتایا بھی اپنے انٹرویو میں کہ انہوں نے پلیئر سے کہا کہ دیکھو بھائی 100 رن کے اندر بھی تم ان کو آؤٹ کر سکتے ہو، جاؤ. اب یہ جو اس طرح کی جو موٹیویشن ہے یہ پہلے نظر نہیں آتی تھی، اور یہ 1 سال میں 1.5 سال میں اتنی تبدیلی آنا، اور جو پاکستان کے ساتھ ہوا 3 پلیئرز کے ساتھ، سلمان بٹ، عامر اور آصف کے ساتھ، اس کے بعد جس طرح سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا پاکستانیوں کو. نہیں وہ تو ایک انڈیویجول کا کیریکٹر تھا نا، وہ تھا نا، لیکن ٹیم تو نہیں تھا. لیکن پرسیپشن تو یہی ہوتی ہے نا کہ یہ لوگ ایسے ہی کھیلتے ہیں، لیکن پاکستان نے اس کو ریورس سے زیادہ کر دیا ہے. اور نمبر 1 ٹیم کو صرف مارجنلی نہیں، ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ دینا اور ان کو کھڑے ہی نہیں ہونے دینا، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اسی بات کو لے کے چلتے ہیں. سلیم صاحب یہ بتائیں، 1,75,000 جو ہے ڈالر، وہ تو پہلے ڈیمیج پڑ گیا انگلینڈ پہ، کیونکہ نمبر 1 سے جب سلپ کریں گے وہ بونس بھی چلا جائے گا. لیکن فی الحال تو نمبر 1 پر ہی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ چلا جائیں گے نا، ابھی مطلب چلے وہ، خیر ان کو پیسے کا بھی نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ وہ ایک سائن ہوتا ہے نا کہ آپ ڈپرائیو ہو رہے ہیں کسی چیز سے. امید ہے کہ وہ آ جائیں گے 1 سے 2. وہ کیسے؟ وہ جب اب یہ بتائیں کہ 2010 میں 72 پہ ہم آؤٹ ہوئے، ہم نے سیم ہسٹری کو ریپیٹ کیا. بالکل. تو اب 2 ٹیسٹ میچ جیت کے، سیریز جیت کے ریلیکس تو نہیں ہونا چاہیے تیسرے میچ کے لیے؟ نہیں، فل فلیج اسی طرح ایٹیٹیوڈ، وننگ ایٹیٹیوڈ سے جا کر گیم کھیلنی چاہیے. اور اپنا پورے فلیج کہ بھئی ہم نے یہ گیم کرنی ہے. وی وانٹ ٹو بی نمبر 1 ایز ویل. پاکستانی ہیں ہم، جذبات ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح کھیلیں جس طرح کے کھیلتے آئے. مصباح الحق کا ریکارڈ بہت اچھا ہے، اسے اپنے ریکارڈ کو ہی نہ دیکھے لیکن گیم کھیلے فل. سو تو کسی نے بھی نہیں کیا ہماری طرف سے. نہیں، سو نہیں کی، لیکن لیکن کلیکٹیولی ہو رہا ہے نا. ایک انڈیویجول نے اگر 100 کر لیا، جس طرح کے آسٹریلیا کے 2 پلیئروں نے 220 کر لیے، تو باقی انہوں نے کچھ نہ کیا تو وہ تو اچھا نہیں ہے. اور پھر چلیں آسٹریلیا نے تو انڈیا کو بری طرح ہرایا، لیکن اگر آپ 100 کر لیتے ہیں یا 2 پلیئر 100 کر لیتے ہیں اور پھر ہار جاتے ہیں تو اس ناٹ ہسٹری میں تو نہیں آئے گا. وہ تو شو ہی ہوگا کہ بھئی یہ آپ گیم ہارے ہیں. جیت ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ناصر حسین نے کہا ہے کہ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بالرز کو اگر مجھے بھی کھیلنے بھیجا، مطلب وہ جوان ہوتا تو کہتا ہے میں بھی ریفیوز کرتا. بالکل، جو کہ اس کے بہت اچھے کامنٹس تھے. اور آج بلکہ جتنے کمنٹیٹر تھے سب کے کامنٹس آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اٹس اے گریٹ اچیومنٹ فرام دیز ینگ
میں کہوں گا کہ یہ کوئی ہیرو نہیں ہے ہماری ٹیم کے، جو مشہور نام تھے نا وہ نہیں ہے، ایک کلیکٹیولی ٹیم ینگسٹرز نے گیم کھیلی ہے اور جیتے ہیں، یہ ڈریسنگ روم سے لے کے گراؤنڈ تک بالکل، سارا ایک لنک، جس میں کہ محسن سے لے کر سب نے اپنا اپنا پورا کردار ادا کیا ہے ماشاءاللہ۔ اب ہم اپنے دوسرے گیسٹ کی طرف بھی چلتے ہیں، سارے موجود ہیں، ڈار صاحب ہیں، وقار صاحب ہیں، ذوالفقار صاحب، راجہ صاحب، جاز راجہ صاحب، کاظمی صاحب ہیں، محمود اقبال صاحب، اشتیاق صاحب اور اختر شفیق صاحب۔ آپ لوگ مائک ذرا شیئر کر لیں، آپ کے ساتھ بھی بتائیں جی۔ عبد الرحمان آپ کے مائک چل رہے ہیں؟ جی میں اپنے اسٹوڈیو سے ریکویسٹ کروں گا کنٹرول روم سے کہ ذرا مائک چیک کر لیں تاکہ ہم شیئر کر لیں اپنے گیسٹ کے ساتھ بھی جو ہے، اور ہو سکتا ہے دو اسپیشل گیسٹ کو بھی ہم فون پہ لیں گے اور ان کے بھی آج سپورٹس ٹائم اور اپنی پاکستان کی جیت کے لیے جو ہے وہ کامنٹس لیں گے۔ میں اپنے کنٹرول روم سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ مائک چیک کر لیں تاکہ ہم اپنے جو گیسٹ ہیں، اوکے جی آپ رکھیں، مائک چل رہا ہے، نہیں چل آ رہی ہے آواز؟ جی جی ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ عبد الرحمان آپ کے جو اسے کہتے ہیں نا آپ کے گرائی بھی ہیں، بڑی خوشی ہوئی ہوگی آپ کو، ایک تو پاکستان جیتا، اوپر سے عبد الرحمان نے بھی بڑا آج کردار ادا کیا، مین آف دی میچ بھی آئے، 6 وکٹس بھی لی، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی میر صاحب آپ یقین کریں 5:45 بجے کا میں اٹھا ہوا تھا آج، جی تو سارا دن میچ دیکھتا رہا، حتیٰ کہ میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا، اور پاکستان کو یہ جیسے آپ نے یہ بات کی کہ ہم لوگ تیار تھے کہ یہ میچ ہم لوگ ہار چکے ہیں، 145 رنز کوئی کچھ نہیں تھا، کوئی ٹارگٹ نہیں تھا، لیکن پھر اپنے دل کو حوصلہ دینے کے لیے کہ یہ ٹارگٹ تو کچھ نہیں ہے، لیکن اگلے میچ میں ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے، چلو 1-1 سے جو سیریز ہے وہ لیول ہو جائے گی۔ لیکن جب حفیظ نے ڈور اوپن کیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ عبد الرحمان اور سعید اجمل نے وہ کر دکھایا کہ جس کا ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور سلیم صاحب نے جیسے کہا کہ ایک دوسرے کو ہم لوگ مبارک باتیں دیتے رہے، آپ یقین کریں یہی حال تھا کہ جیسے عید کا چاند دیکھ لیا اور مبارکباد دے رہے ہیں، اور بہت بڑی خوشی۔ آپ یہ سچ بتائیں، زیادہ پاکستان کے لیے دعائیں کی تھی یا زیادہ عبد الرحمان کے لیے؟ نہیں دیکھیں، میں نہیں وہ لڑکا عبد الرحمان اچھا لڑکا ہے، اچھا کھیلتا ہے، میں اس کے ساتھ مجھے اتفاق ہوا ہے کہ میں نے امپائرنگ بھی کی سیالکوٹ میں اور میں کھیلا بھی ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہم جب میچ دیکھتے ہیں تو پھر اپنی پاکستان کی ٹیم کو دیکھتے ہیں، نہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ کراچی کا ہے، یہ سیالکوٹ کا ہے، یہ راول پنڈی کا، یہ لاہور کا ہے۔ ایسا میر صاحب نہیں ہوتا، جو لڑکا پرفارم کرتا ہے، اور یہ شام کو ایک ٹی وی پروگرام میں ایسے ہو رہا تھا کہ آپ یقین کریں عمر گل کے گھر لوگ گئے ہوئے تھے انٹرویو کرنے کے لیے، تو ہم لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ انہوں نے بہت اچھا کارنامہ انجام دیا ہمارے ہیروز نے، تو یہ ان لوگوں نے بھی رسپانس کیا اور وہ وہاں گئے، تو میں ایک مرتبہ پھر پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ تھینک یو۔ وقار صاحب سے، وقار یوسف صاحب سے بات کرتے ہیں۔ وقار صاحب